بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارا جو اس وقت مقتدر طبقہ ہے، یعنی کہ جن کے قبضہ استبداد میں پاکستان کا پورا اقتدار، سیاست و فیض کی مالک آج کی اسٹیبلشمنٹ، مجھے اس کی قسمت پہ یا بدقسمتی پر رشک آتا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک پنگا لیا جو کم و بیش جس کو 3 سال ہونے کو ہیں۔ 1 سال کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن 2022 جنوری فروری سے یہ ہر زبان زد عام و خاص ٹاک آف دا ٹاؤن تھی کہ جی عمران خان صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ افواہیں پھیلاتی ہے، وہ خبریں فیڈ کرتی ہے، وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹیبلشمنٹ نے جتنی تدابیر کی عمران خان صاحب کے خلاف، حیرت انگیز طور پر ساری کی ساری ناکام گئی۔ اور دوسری طرف دیکھیے خوش قسمتی کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ الٹی تدابیر کی، ایسی تدابیر کہ ان کی سیاست کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، لیکن وہ سیدھی گئی اور ہر بات کا اس کو فائدہ ملا۔ آج اگر آپ جمع تفریق کریں اور اس میں آپ شروع ہو جائیں، چلو اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد، کہ چاہے انہوں نے قاسم سوری کے ذریعے باقاعدہ آئین کو توڑا یا آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا، جس میں سپریم کورٹ کا کمنٹ بھی تھا کہ آرٹیکل 6 جو ہے یہ وہ لاگو ہو سکتا ہے، اس کے مترادف ہے، اور پھر اسمبلی سے ریزائن، پھر لانگ مارچ، 1 لانگ مارچ، 2 لانگ مارچ، جلسے جلوس، اور 25 مئی کی ناکامی جو لانگ مارچ کی تھی 2022 میں، پھر 26 نومبر کی ناکامی جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے کی گئی تھی، یا پھر پنجاب اور کے پی اسمبلی کا توڑنا، کشمیر کے اندر اس طرح کی حماقتیں کرنا، وہاں سے حکومت کا ہاتھ سے چلے جانا، جی بی میں حکومت کا ہاتھ سے چلے جانا، اور جیل برو تحریک۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی کام کیا 9 میں اس کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتے تھے، جان لیوا ہو سکتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک چیز کی کوئی اتنی سی گزن پہنچی ہو، یا مجال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا ہو۔ اور آج جب آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار سے جس سے علیحدہ ہوئے، ہر دن ان کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے، اور یہ ایسے نہیں کہ کھڑے یا بغیر کسی وجہ کے کوئی نہ کوئی کارروائی اس کے خلاف ہوتی ہے، ہر دوسرے چوتھے 5ویں دن اور اس کو فائدہ پہنچا جاتی ہے، جو مرضی کارروائی کریں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے اپنی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی حکیم یا جو چیزوں کا جو کارساز نہیں ہوتا، پتہ نہیں ان کے اللہ کے سامنے ضرور کوئی بہتری ہوگی، حکمت ہوگی کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی طرف لے کے آئے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا جو اینڈ نقصان ہونا ہے یا اینڈ تباہی کی طرف آ گئی ہے، اس سارے عمل کے بعد عمران خان صاحب کی الٹی تدبیروں کا سیدھا پڑھنا، یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی سیدھی تدبیروں کا الٹا پڑھنا، ان ساروں کی جمع تفریق میں عمران خان صاحب جو ہے وہ جتنا مرضی اوپر گراف لے کے جائیں، تو پاکستان کو ہلکان رکھنے کے لیے لگتا ہے کہ قدرت کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جس میں ملک جو ہے وہ پسید ہے، یا ملک کسی طریقے سے بہت ایک خطرناک انجام کی طرف جایا جا رہا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی خبر ہے، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور استعفیٰ اس طرح دیا ہے کہ کل انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل کی تھی کہ میرا کیس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے رکوایا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپیل رد کر دی، انہوں نے کہا جی ہم سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں دخل نہیں دے سکتے، تو بجائے اس کے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو فیس کرتے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اچھا، اس میں 2 باتیں مجھے کرنی، ایک بات تو یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، کموں پہ یہی الزامات تھے کرپشن کے، ان کے اوپر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس آیا، لیکن اس وقت چونکہ جنرل فیض حمید کا توتی بولتا تھا، اور یہ ان کا خاص اور خاص آدمی تھے، تو ہائی کورٹ میں بھی ان کی حفاظت کی جا رہی تھی، اور جو ابھی ایک اور فیصلے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا اتنا شاندار فیصلہ ہے، اس کا سہرا پھر قاضی فیض صاحب کے سر پہ جاتا ہے
تو انہوں نے اس فیصلے میں بھی ایک انتہائی غیر قانونی اور انتہائی متعصبانہ رائے دی تھی، کیونکہ انہوں نے رائے اسے دی تھی کہ ان کو صرف جج بنائی ہائی کورٹ کا اس لیے کیا تھا کہ وہ ایسوسیشن کے ہاتھوں میں کھیل کے اس طرح کے فیصلے کریں. اور پھر جب یہ کیس ہائی کورٹ سے واپس گیا تو ان کو اٹھا کے ترقی دے کے انعام دے کے سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا، اور یہ اسی کام پہ لگے رہے جس کام میں ہائی کورٹ کے لیے ان کو ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا، پھر سپریم کورٹ بھیجا گیا تھا. بہرحال اب وہ چونکہ حالات نے پلٹا کھا گئے تو اس وقت نہتے ہو گئے ہیں. میرا خیال یہ آغاز ہے، 2-3 جج اور بھی جائیں گے، لیکن مجھے صرف 2 باتیں کرنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب، کیا ان کے جرائم جو ہے وہ صاف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ کافی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آرمی جنرل کا عہدہ چھوڑ دے یا جج کا عہدہ چھوڑ دے تو کیوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ فیسلٹی مجھے بھی حاصل ہے سویلین کے طور پہ کہ اگر میرے خلاف کرپشن کا کیس آتا ہے تو میں جو ہے سیاست سے ریٹائر ہو جاتا ہوں، یا میں صحافت سے ریٹائر ہو جاتا ہوں، یا میں بیوروکریسی سے ریٹائر ہو جاتا ہوں، تو کیس ختم ہو جاتا ہے. یہ کبھی ایسا بھی دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر صورت میں مظاہر نقوی کو اس انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ یہاں پہ سبق رہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پھنس جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوئی کسی طریقے سے آپ بچ جائیں. کسی کو آج تک انجام پہ نہیں پہنچے، آپ استعفیٰ دیں اور بھاگ جائیں. ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے اپنی کرپشن کو؟ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ریزائن کر رہے ہیں تو آپ نے کنسیڈ کر لیا کہ آپ نے کرپشن کیا، تو پھر کیوں سزا سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اور وہ کہ جو کہ سپریم کورٹ کا جج ہے، جو کہ ایسی جگہ بیٹھے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک تقدس والی جگہ ہے، ایک ایسی اس کی اپنی سینکٹیٹی ہے. اور 12 ایک کیس جس کے لیے انہوں نے ایک اور بدنام ظالمانہ کیس کیا تھا کہ جب جسٹس سیٹھ وقار مرحوم اور جسٹس شاہد کریم نے مشرف کو پھانسی کی سزا دی تھی آرٹیکل 6 کی وائلیشن پہ. ابھی مشرف صاحب زندہ تھے تو مظاہر نقوی صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دی تھی. انہوں نے کہا یہ تو کورٹ ہی قانونی نہیں ہے، یعنی کہ جو کورٹ سپریم کورٹ نے بنائی تھی وہ قانونی نہیں ہے. اور چونکہ سپریم کورٹ جا چکی تھی افتخار چوہدری صاحب کی، اور ثاقب نثار صاحب اور گلزار صاحب اور بندیال صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کا دورہ تھا. اور فیض حمید جو ہے وہ جنرل فیض حمید جو دندناتا پھر رہا تھا عدالت کے اندر، ایسے آتا تھا کہ اس کے دہشتی جلدوں کے ججز کے اندر وہ لرزہ بار اندام ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ کیس اڑا دیا کہ پھانسی نہیں ہو سکتی. آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے 3 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کی پھانسی کی سزا بحال کر دی ہے. قاضی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، یہ سمبولک ہے. مشرف اس وقت اللہ میاں کے حضور اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی غلطیوں کو ان سے صرف نظر کرے. لیکن جو غلطی انہوں نے پوری ایک امت مسلمہ کے خلاف، جو انہوں نے کروڑوں پاکستانیوں کے خلاف جو جرائم کیے ہیں، اس کا کیسے ازالہ ہوگا؟ اللہ کرے ساری قوم اس کو بخش دے تاکہ وہ اللہ کے آگے کم از کم ان کا کوئی بچ بچا ہو جائے. لیکن یہ سمبولک سزا پہلی دفعہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی آرمی چیف کو آرٹیکل 6 کی وائلیشن پہ پھانسی کی سزا ملی، اور یہ ایک مقدس فریضہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ سے سر انجام ہوا ہے. وہی قاضی فائز عیسیٰ جو ابھی سپریم کورٹ کے اندر بیچارے ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھے تھے اور جنرل فیض حمید کے خلاف اور باقی جو لوگ فیض آباد دھرنا کیس میں ISI کے آفیسر ملوث تھے، ان تینوں سروس اس چیز کو حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف آپ محکمانہ کارروائی کریں ان کی غیر قانونی حرکات پہ. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرے، اٹھا کے ایسے پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں. یہ 2 خبریں تھیں جن کو شیئر کرنا، لیکن سب سے بڑی خبر جو میری تمہید تھی اور اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے بلہ کی آج ہو گئی بلے بلے. وہ ایک لطیفہ ہے، کرنا نہیں چاہیے کیونکہ 12 اس میں ہماری بڑی مقدس ہستی ہیں انوالو ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ لائٹر نوٹ پہ بندہ کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پٹھان بیٹھا تھا اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی داستان غم وہ سن رہا تھا، تو بڑی دیر سنتا رہا. پھر کہتا آخر میں پوچھتا ہے کہ وہ بالکل تھوڑے تھے 72 تھے؟ انہوں نے کہا جی 72 تھے.
اور مقابلے میں سینکڑوں ہزاروں تھے، ان کا ہزاروں تھے. تو اس نے کہا جی بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ اگر ماڑی تھی تو نہ لڑتی. تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے صرف یہ عرض ہے کہ اتنے آپ ماڑے تھے تو آپ نے کیوں اتنی بڑی لڑائی کی؟ ہمیشہ سیاسی لڑائی میں آپ ناکام ہوئے، لیکن اس لیے جو زیادہ آپ کو فرق نہیں پڑا. آپ کو ملے تھے نواز شریف صاحب وغیرہ جو ایک حد تک لڑائی کو لے کے جانا چاہتے تھے، ایسی لڑائی نہیں لے کے جانا چاہتے تھے جس سے پاکستان ٹوٹ جائے. ایک اسے بندہ ملا تھا شیخ مجیب الرحمان، جس کی دلچسپی پاکستان توڑنے میں تھی. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ دوسرا آدمی عمران خان صاحب ہے جس کی دلچسپی ہی پاکستان توڑنے میں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ توڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. اور مجھے چونکہ اس کو جانچ پرکھ کا تھوڑا اندازہ ہے، اور اسے میں غلط ہوں، میں تو صرف اندازہ کر رہا ہوں کہ میں اتنا اندازہ کر رہا ہوں کہ اس کے نزدیک اگر پاکستان ٹوٹ گیا، اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو، میرے منہ میں خاک، ایسے لفظ بھی نہیں کہنے چاہیے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور عمران خان صاحب کو بالکل یہی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے سکتا ہے ایک ہی صورت میں کہ پاکستان ٹوٹ جائے. اگر پاکستان نہیں ٹوٹتا اور اسٹیبلشمنٹ قائم رہتی ہے، مضبوطی سے حکومت چلاتی رہتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب اب ان کے لیے اپنی بچت کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ آخری واردات ہے کہ اس کا بلے کا نشان واپس لے کے جب وہ آج ملا ہے تو اس کی مقبولیت یسٹرڈے یا 3 دن پہلے سے آج مزید بڑھ گئی ہے. تو آپ لوگوں نے واپس کیوں لیا تھا؟ یہ پہلی واردات نہیں. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی آپ نے سینکڑوں وارداتیں کی ہوں گی یا درجنوں تو کی ہوئی ہیں جس میں اندر ہر دفعہ آپ نے کام کیا اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ہر دفعہ آپ لوگوں نے واردات کی تو سپریم کورٹ نے اس کو ریلیف دیتے رہے، ایک وقت میں ایک وجہ سے، دوسری وقت میں دوسری وجہ سے. اگر اس نے عدالتیں کنٹرول کر لی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ کرے گی مزید عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. میری جو سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ اب عدالتوں کا کیا بگاڑ سکتی ہے سوائے اس کے کہ عدالتوں کی بات اب تسلیم نہ کرے. یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بلے کا جو سائن ہے 15 منٹ کے اندر اندر اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا جائے. یہ اس وقت رات کے 9 بجنے والے ہیں، ابھی تک جو میں نے تھوڑی دیر پہلے چیک کیا ان کی ویب سائٹ پہ بلے کا نشان نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن انکاری ہے. شاید اس وجہ سے کہ کل وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہوں گے اور سپریم کورٹ میں جا کے آپ کیا کریں گے. دیکھیں ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بالکل درست تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ طریقہ صاحب کس بندے کو نہیں پتا کہ یہ فراڈولنٹ الیکشن تھے. یہ ٹھیک ہے کہ باقی پارٹیوں کے بھی فراڈولنٹ الیکشن ہوتے ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن ان کا کیس لے کے کوئی بھی نہیں گیا. آج علی ظفر جو بہت کمال کا آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جی اکبر ایس بابر جو ہے وہ کہتا ہے میں بلے کا نشان نہ دیا جائے. وہ کیسا ممبر ہے؟ پہلے تو آپ ٹی وی پہ یہ کہتے رہے ہو، غلط بیانی کرتے ہو علی ظفر صاحب کہ وہ ممبر نہیں ہے. آج آپ نے مانا تو کہتے ہیں جی ممبر کہتے ہیں ہماری پارٹی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے. وہ نہیں، آپ پھر غلط بیانی کر رہے ہو. اکبر ایس بابر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے فراڈولنٹ الیکشن کرائے ہیں اور جس پارٹی نے کرائے ہیں وہ پارٹی جو ہے پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے اور اسی کے علاوہ کیسز ہیں، انٹر پارٹی فنڈنگ کے سارا کیس، اور آپ نے یہ سارا کام دکھا دیا. اب اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ سرخرو ہوں گے کہ انہوں نے 2013 سے عمران خان صاحب کے ان جو غلط باتیں ہیں اس کو وہ نمایاں کرتے رہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو کہ بہت ہی شد و مد کے ساتھ عمران خان کے لیے ایک حرکت کرتی ہے، دوسرا ایک بات کرتی ہے. ملٹری کورس شروع ہوئے، 9 مئی ہوا. حقیقت ہے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اگر طریقے سے ہینڈل کیا جاتا تو وہ سیاست کے اندر ان کی گنجائش نہیں تھی. لیکن کیا ہے کہ آج 9 مئی کے بارے میں جو بات اسٹیبلشمنٹ بتانا چاہتی ہے وہ پاکستان میں کتنے لوگ سن رہے ہیں، اس کا سروے کرا لیں. جو بات عمران خان صاحب اپنی غلط بیانیے جو ہیں وہ عام کر رہے ہیں 9 مئی کے اوپر، اس کے اوپر کتنے لوگ جو ہے یقین کر رہے ہیں، اس کا بھی سروے کرا لیں. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. اب آ گیا جی کہ ان حالات میں اب بھی اسٹیبلشمنٹ
جو ہے شاید یہ سوچے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ویسے بھی الیکشن کمپین کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب باوجود نہیں چلا رہے، میں یہ بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہوں کوئی پارٹی ٹکٹ سے ٹائم لے لیا۔ نواز شریف صاحب کے پاس تو پارٹی ٹکٹ پچھلے 6 الیکشن میں وہ پارٹی ٹکٹ دے چکے ہیں۔ 2 الیکشن میں وہ اس کو ٹکٹ دینے والی 1988 اور 90 میں اس کا مؤثر حصہ تھے جنہوں نے ٹکٹ دیے، اور اس کے بعد 6 الیکشن میں وہ خود سارے پارٹی ٹکٹ اپنے ہاتھ سے دیے۔ نہ تو پہلے کبھی اتنے ایسے انٹرویو کیے ہیں، نہ ان کو اس کی ضرورت پڑی ہے، اور وہ بڑے کمال مہارت سے 10 15 20 سیٹوں کا ہر وقت جھگڑا ہوتا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن صاحب کیا بات ہے، نہیں، میں حقیقت ہے دل کی گہرائیوں سے، دل جمعی سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں الیکشن کے بارے میں اپنی غیر سنجیدگی جو ہے وہ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، یا عدم غیر سنجیدگی ذرا لفظ فرق ہے، عدم دلچسپی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں۔ میں حقیقت ہے کہ جو نواز شریف کا سٹائل ہے وہ بڑے ہی خاموش طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام جتنا آپ نے بگاڑ دی ہے، اور اس کا وہ ذکر بھی گاہے بغیر پچھلے 8-10 دنوں میں کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اتنا بگاڑ آ گیا ہے، اور وہ یہ تو نہیں کہتے اس کو کون سنبھالے گا، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید سنبھلنے والا نہ ہو، اور اگر ہم اس سے سنبھالیں کہ عمران خان اس سے مزید زیادہ بگاڑ پیدا کر رہا تھا۔ اب یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس میں آج بلے کے نشان نے تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں اپ چارج کر دیا۔ اس الیکشن اگر فروری میں جو ان کو مزید مل گئی ہے، اور 2 سال سے عمران خان صاحب اپنی کمپین چلا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 اپریل کے بعد جلسے یہی تو سیاسی کمپین ہوتی ہے، اور ہمیشہ کرتے بھی الیکشن کے لیے تھے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب الٹی تدبیریں جو ہیں وہ عین ٹارگٹ پہ اور ایسے پڑی ہیں کہ سیدھی ہو کے پڑی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بدترین حکومت کی، کرپشن میں ریکارڈ قائم کیے، ہر طرح کے معاملات میں ایسی تہذی پھیری، گورننس اس کی اتنی بری تھی کہ بدترین جو ہے انتظامیہ دیکھنے کو ملی، منشور دیا جو بلنگ بات دعوے تھے، گھر بنانا، نوکریاں دینا، فنڈ اکٹھے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، $100 بلین ڈالر ادھر لائے گی، $100 بلین ادھر پھینکے گی، $200 بلین پاکستان واپس لائے گی۔ عمران خان صاحب خود بھی کہ جی 1100 ارب کی جو کرپشن ہوتی ہے میں وہ روک لوں گا ہر سال، ایک پورا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں پورے کی نہیں ہے، کسی نے آج تک پوچھا ہے؟ اس نے نہیں پوچھا کہ یہ ایشو ہے ہی نہیں، تو اس میں عمران خان صاحب کی تو الٹی تدبیر کیا، اپنے گناہ کبائر جو ہے اس میں بھی گوشمالی نہ ہو سکی۔ اس لیے کہ میرے محترم جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل باجوہ صاحب اور فیض امین صاحب کی جوڑی نے جو پچھلے 6 سال ات مچائی رکھی، اور عمران خان صاحب کو آخر میں آ کے اس لیے زندہ رکھا کہ نواز شہباز شریف سے اپنی ایکسٹینشن لے سکیں، وہاں سے اب عمران خان صاحب کی جو سیاست پہ گرفت ہے اس کو انڈو کرنا، میرا خیال ہے کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ ایک بھونچال یا والکانوں کی ٹپ کے اوپر موجود ہے۔ آپ جب اس کو چھیڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس قسم کا ایک بھونچال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کراتے ہیں تو مرتے ہیں، اور الیکشن نہیں کراتے تو مرتے ہیں۔ آج کے حالات میں آپ کے لیے الیکشن ملتوی کرنا اب مزید مشکل ہو گیا ہے، اور کرانا اس سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔